آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے آپ پڑھے ہیں؟ یہ جو آپ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا کہ آپ ٹرانسجنڈر تھے یا آپ ٹرانسجنڈر ہیں، خواجہ سرا ہیں، تو یہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو اسی وقت سے آپ اس طرح ہیں یا یہ کس طرح مطلب ہوا؟ سر یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. سب لوگ سوسائٹی میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ بھی یہی بولتے تھے یار یو آر ہجرا. جو گھر میں ہوتے تھے وہ بھی بولتے تھے یار یو آر ہجرا. سارے یہی بولتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا یار ہجرا کسے بولتے ہیں. یہ مجھے لوگوں نے ہی بتایا کہ یار تم ہجڑے ہو. سارے ٹرانس جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ان کے اندر جو ہے نا کچھ آپریٹ کر لیتے ہیں، ہارمونز لیتے ہیں یا بیکاز دے ڈونٹ نیڈ دیئر. پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تشدد کے واقعات ٹرانسجنڈر کے اوپر اگر بڑھ رہے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے. جی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کچھ ریسرچ کیا ہے؟ جو ٹرانسجنڈر ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک بندے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس سے پیسے کھاتے ہیں. اچھا، یہ جو ٹرانسجنڈر ہے تو ان کا کام صرف ناچ گانا ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں. اگر پارلر میں آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو کوئی جاب ملتی ہے تو آپ یہ ڈانسنگ چھوڑ دی گی؟ کوئی نہیں سوچا بس مطلب یہی کہ آپ لوگوں نے سیکس ورکر رہنا ہے یا پھر یہ ہے کہ ڈانس کرنی ہے؟ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کی کیا بڑے بڑے مسائل ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے نا وہ خواجہ سراؤں کو انصاف دینے میں ناکامیاب رہی ہے. ٹرانسجنڈر کے لیے مسائل تھے، اس کو آن نہیں کیا جاتا تھا. آن تو اب بھی شاید نہیں کیا جاتا ہے فیملی سے، تو کیا اس میں اب کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی ابھی جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں ان کو فیملیز آن کرتی ہیں؟ سر ٹرانسجنڈر کو کبھی کوئی آن نہیں کرتا. تو اگر گھر میں آپ پیسے دیں پھر ٹھیک ہے. تو آپ گھر جاتی ہیں اپنے تو امی سے بات ہوتی ہے، کچھ پیسے ویسے دیتی ہیں امی کو آپ؟ یہ مڑیخ کیا ہوتا ہے؟ سر ماڑخ. اچھا، یہ پشتو کا لفظ ہے؟ نہیں، یہ خسرو کی زبان کا لفظ ہے. اچھا ہاں جی. تو ماڑخ اسے ہی بولتے ہیں، ایز اے فرینڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی کوئی مڑخ ہے؟ تو کیا آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے زیادہ تر پوڈ کاسٹ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے صوبے میں ٹیررزم اور ملیٹنسی کے جو ایشوز ہے ان پہ ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے صوبے کے یہ جو ایک بڑی سٹوری ہے یہاں پہ ہم یہ جو ہے نا ان کو ہم مین سٹریم کریں، دوسرے لینگویجز کے لوگ جو ہے پنجاب کے، سندھ کے، ان کے سامنے یہ اپنے مسائل لائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے صوبے میں ولنریبل کمیونٹیز ہے ان کی مسائل بھی جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے سامنے لائیں. یعنی وہ بھی جو ہے نا اتنا ہی ان کا بھی حق ہے کہ ان کے مسائل جو ہے وہ بھی اجاگر ہوں. ان کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی عام لوگ ان کو بھی سنیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک خواجہ سرا کو مدعو کیا ہے. ٹرانسجنڈر کمیونٹی یا خواجہ سرا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ حملوں میں بڑی تیزی آئی ہے. ہر ہفتے 2 ہفتوں کے بعد جو ہے نا وہ ان کو قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی عزت ہی لوٹی جاتی ہے. مطلب وہ کئی قسم کے مشکلات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈولفن ایان کو. ڈولفن ایان اس سے پہلے بھی میں آپ کے انٹرویوز کر چکا ہوں. آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، بہت بہت شکریہ. اور جی ہم پہلے بھی مل چکے ہیں الحمدللہ. وہ انٹرویو بھی ہمارا بہت اچھا رہا تھا اور آئی ہوپ یہ والا بھی اچھا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ڈولفن ایان جی یہی آپ کا نام ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میں بیسیکلی ثوابی سے ہوں اور جو میرا جو نیم ہے ڈولفن ایان یہ تو میرا فیلڈ نیم ہے. اس کے علاوہ جو میرا اپنا جو مجھے نا گھر سے جو فیملی سے نام ملا ہے نا وہ ماہن ہے، ماہن محمد. جی اچھا، ماہی محمد. تو یہ ماہی جو ہے یہ مردوں کا نام ہے یا یہ خواتین کا نام ہے؟ ایکچولی دس از پرشین نیم. اچھا. اور یہ نام جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اور ماہن، ہادن، شافن، دائن، مہدن، منجن، ناہن،
یہ سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. آپ نا آج جا کے دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں, تو آپ کو میرا نام ضرور ملے گا, ماہن. اور ان کا مطلب ہے مصروف, اندھیرے میں اجالا کرنے والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اجالا ہی انہوں نے کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ عرب کنٹریز میں اس وقت کیا حالات تھے, پھر وہ آئے تو کتنے مطلب روشنی پھیلا دی انہوں نے, تو اس نام کا یہی مطلب ہے. اچھا ٹھیک, زبردست. تو اچھا آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے, کہاں سے آپ پڑھے ہیں, اس کی بھی تفصیل بتائیں. جی میں نے جو تھا جب میں نے اپنا سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر لیا تھا ڈپلوما, تو اس کے بعد جو تھا مجھے اسکالرشپ ملی تھی سائپرس میں سول میں. تو پھر میں وہاں پہ اپنا انٹرنشپ کمپلیٹ کر کے آئی, اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے نا لاہور میں, وہاں پہ میں بہت زیادہ خفا تھی, اداس تھی اپنے گھر کے پیچھے. آپ کو پتہ ہے اس وقت میری ایج بھی بہت کم تھی, اور ایک ٹرانس کو تو اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی لگاؤ ہوتا ہے. اور میں آپ یقین کریں, میں 4 مہینے میں نے وہاں پہ گزارے, اور 4 مہینے میں ایک دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنی مدر کے پیچھے نہیں روتی تھی. اتنا میں روتی تھی اپنی امی کے پیچھے. پھر وہ چھوڑ کے میں لاہور آ گئی. لاہور سے پھر میں ایڈورڈ کالج ادھر UMT میں تھی, وہاں BS انگلش کر رہی تھی. پھر وہاں پہ جو کچھ حالات اس طرح میرے ہوئے, میرے ساتھ مطلب خرچہ وغیرہ کم ہو, تو میں اپنے گھر آ گئی. گھر میں پھر میں نے ایڈورڈس کالج میں ایڈمیشن لیا. تو پھر وہاں پہ جو ایڈورڈس کالج میں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کوآپریٹو نہیں تھے. صاف بات, لوگ ایڈورڈس کالج کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, کچھ ٹیچرز اچھے تھے, لیکن جو ہمارے ہیڈ تھے, میں ابھی بھی آج بھی ان کی یہی کروں گی کہ اگر میں نے کالج چھوڑا ہے تو ان کی وجہ سے چھوڑا ہے, کیونکہ ان کا میرے ساتھ وہ رویہ عجیب سا تھا. تو BBA میں پھر میں نے چھوڑ دیا تھا, اور اللہ کرے کہ موقع ملے کہ میں اپنی باقی اسٹڈیز کمپلیٹ کروں. آمین. اچھا, تو یہ جو آپ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں, وہ اس بنیاد پہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا کہ آپ ٹرانسجنڈر تھے, یا اس وجہ سے؟ جی ہاں, بات اس طرح تھی کہ انہوں نے ہمیں نا ایک ٹیسٹ دیا تھا نا. میں ہمیشہ سے اپنے اسکول میں, کالجز میں فرسٹ رہی ہوں, ٹاپ رہی ہوں الحمدللہ. اور میں جو تھی نا, میں نے انجینئرنگ کی میتھس پڑھی تھی, تو وہاں کا جو میتھس تھا نا وہ مجھے بہت ایزی اور سمپل لگ رہا تھا. انہوں نے ہمیں ایک ٹیسٹ دیا تھا, تو ٹیسٹ جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں فرائیڈے کو یہ ٹیسٹ لوں گا نا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو فرائیڈے کو کچھ لڑکے نہیں آئے تھے, میں تو گئی تھی, میں نے ٹیسٹ بھی یاد کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ آج نہیں لوں گا, میں منڈے کو لوں گا. منڈے کو بھی نہیں لیا. اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا, وہ ٹیسٹ نہیں لے رہے تھے. ایک دن میں واقعی میں بیمار ہوئی, اور انہوں نے اس دن ٹیسٹ لے لیا. پھر میں نے ان سے کہا میرا ٹیسٹ لے لوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لوں گا. کہتے میں آپ کے نمبر کاٹوں گا, آپ کے مطلب جو پریکٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں نا, میں اس میں آپ کے نمبر کم لکھوں گا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. اور لازمی بات ہے, اور ابھی میں ان لڑکوں کی بات کروں جن کو پڑھائی کے ساتھ شوق نہیں ہوتا, تو اگر ان کا دل ٹوٹ بھی جائے تو انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور جو ایک ایک نمبر کے لیے اتنی محنت کرتے, ایک ایک نمبر کے لیے اپنے آپ کو مطلب پروف کرنے کے لیے, جب ان کا دل توڑا جاتا ہے نا تو پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے پھر میں پیچھے ہٹ گئی تھی, کیونکہ میرے لیے نا وہ ایک ٹیسٹ, وہ ٹیسٹ تھا, پیپر بھی نہیں تھی, لیکن وہ ٹیسٹ ہی میرے لیے سب کچھ تھا. تو جب انہوں نے میرا دل توڑا تو پھر باقی جو لڑکے تھے وہ بھی کلاس میں آ کے تنگ کرتے تھے, کالج میں آ کے آپ ہمارے نئے میوزک سوسائٹی کو جوائن کریں. وہ سب دیکھ رہے ہوں گے, ان سب کو پتہ ہے جنہوں نے اپنے حصے کی جتنی بھی وہ کی ہیں. باقی کچھ میرے ساتھ جو کچھ فرینڈس تھے بہت اچھے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیشہ نا جھوٹ کی جیت ہوتی ہے, سچ کی تو جب ہوتی ہے تو پھر وہ گاؤں سارے تباہ ہو جاتے ہیں. جی اچھا, یہ جو آپ ابھی آپ ٹرانسجنڈر ہیں, خواجہ سرا ہیں, تو یہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو اسی وقت سے آپ اس طرح ہیں, یا یہ کس طرح مطلب ہوا؟ سر یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں پختون سوسائٹی میں, اور جتنے بھی بلکہ ایونلی باہر کے جتنے بھی ہیں, باہر صوبے کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں پنجاب سائڈ پہ, اکثر یہ کویشچن کرتے ہیں. میں تو ایک ہی جواب ان کو دوں گی کہ بینگ اے ٹرانسجینڈر از ناٹ اے شیم. یہ کوئی شیم تو نہیں ہے, صحیح ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو لڑکا بنایا ہے, اس میں کیا ہے, ٹرانسجینڈر جو ہے نا یہ بعد میں بن جاتے ہیں. ٹرانسجینڈر, ٹرانس کا مطلب ٹرانسفارم فرام ون جینڈر ٹو اندر جینڈر, ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے, جب وہ پیدا ہوتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم آف برتھ دے آر میل. اچھا, وہ میل ریکگنائز ہوتے ہیں, وہ میل ہوتے ہیں. پھر جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو خصلتیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ابھی لازمی بات ہے, جب میں چھوٹی تھی تو مجھے گڑیوں کے ساتھ بھی شوق تھا, مجھے نا لڑکیوں کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا, میک اپ ہو گیا, ان چیزوں میں. اس وقت مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یار ٹرانس کیا ہوتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب ہمیں دنیا نے بتایا کہ یار تم اس کیٹیگری کے ہو. لیکن اس وقت اچھا ٹھیک ہے, آپ ہاں, میں بچپن میں لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا, اچھا,
مجھے میرے ہمیشہ میرے فیملی والے بھی مجھے کہتے تھے تم یہ ہو تم وہ ہو. میرے جتنے بھی فیملی والے ڈانس کرنا ہے, میں یہ نہیں بولتی کہ ایز اے ٹرانسجینڈر یو ہیو ٹو ڈو ڈانس کرنا, کہ آپ کو ڈانس ہی کرنا پڑے گا. نہیں, ڈانس کا مطلب یہ نہیں, مطلب زیادہ مجھے نا یہ لڑکیوں کی چیزوں میں انٹرسٹ ہونا, اور ان مطلب فار ایگزامپل نا ابھی ایک لڑکی ہوتی ہے نا, اسے لڑکا پسند آتے ہیں, ہمیں لڑکا بھی ہمیں لڑکوں میں انٹرسٹ ہوتا تھا, ہمیں لڑکیاں چلے گئے تھے, ہمیں لڑکیوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو یہ سارے ٹرانس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو روح پڑ رہی ہے نا, وہ روح جو ہے وہ عورتوں والی ہے. جی اچھا, تو جب آپ مطلب آپ کو بچپن میں یاد ہے جب یعنی اس وقت آپ کی جو فیملی تھی جی وہ یہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ آپ میل پیدا ہوئے تھے لیکن پھر کنورٹ ہو رہے تھے جی رفتہ میں رفتہ آپ کو یہ بات ایسے؟ بتاؤں نا, یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے, اور یہ اسی بندے پہ گزرتی ہے جس کے گھر میں ٹرانس پیدا ہوتے ہیں. ٹرانس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو لڑکی بنائیں. ابھی فار ایگزامپل میں گھر میں تھی, میرے بال بھی چھوٹے تھے, آئی واز ناٹ دیٹ ٹائپ آف فیمینن لک, میری فیمینن لک تو نہیں تھی, لیکن میرے چھوٹے بالوں میں میری مطلب لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا, چلنا پھرنا, وہ فیشن, وہ سب کچھ نا میرا جو میری کریٹیو مائنڈ تھا نا, وہ سارے لڑکیوں کی طرح تھا. سب لوگ سوسائٹی میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ بھی یہی بولتے تھے یار یو آر ہجڑا. جو گھر میں ہوتے تھے وہ بھی بولتے تھے یار یو آر ہجڑا, سارے یہی بولتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا یار ہجڑا کسے بولتے, یہ مجھے لوگوں نے ہی بتایا کہ یار تم ہجڑے ہو. ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ اگر کوئی بولے نا کہ ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جینیٹیکلی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, نہیں. ٹرانسجینڈر آر میل, ٹرانسجینڈرز آر بوائز, دے آر ٹوٹلی فٹ, وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں. دے ہیو دیٹ تھنگ جو لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو روح ہے نا, بات صرف روح کی ہے, مینٹیلٹی کی ہے. آپ کسی جینڈر کو نا اس کی فزیکلی سے آپ اس کو ریفر نہیں کر سکتے, آپ نا اس کے مینٹل کو دیکھیں کہ یار وہ کیا ہے. ابھی میں ہوں نا, میں اپنے آپ کو لڑکی سمجھتی ہوں, یس آئی ایم بوائے, بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ آف بوائے کہ میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے اوپر لائنیں مارنا اور جو ہے لڑکوں کی طرح کھیلنا کودنا, نہیں. میرا اپنے ایک الگ سی سوچ ہے. اور پھر جو ہے ہم لوگ ہارمونس لیتے ہیں, ہم لوگ انجیکشنز جو ہوتے ہیں فیمیل ہارمونس جو ہوتے ہیں ہم وہ لگاتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹوسٹیرون بلاک کر دیتے ہیں اور اپنی باڈی کو ایسٹروجن دیتے ہیں, تو اس سے جو ہوتے ہیں نا ہماری فیمینن لک آتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ایسٹروجنز نہ بھی لگائیں, ہم ایسٹروجن تب بھی ہم لوگ یہی رہیں گے, یہی میک اپ کرنا, بال بڑے کرنا, یار اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھنا, اپنے اوپر مطلب کیا کہتے ہیں خفا ہونا. ابھی فار ایگزامپل لڑکوں کے اوپر بال آتے ہیں نا, ہاتھوں کے اوپر, پیروں کے اوپر, چیسٹ کے اوپر, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ہم اتنی خفا ہوتی ہیں, ہمارے اوپر ایک بال بھی آ جائے ہم بہت خفا ہوتے ہیں. تو یار یہ ساری چیزیں فیمینن لک کی ہیں, نیچرلی ہیں, اس کو کوئی بناتا تو نہیں ہے, یہ قدرت کا قانون ہے, قدرت نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. کوئی اپنے آپ کو, ابھی فار ایگزامپل ایک لڑکا اپنے آپ کو لڑکی نہیں بنا سکتا. فار ایگزامپل اگر میں آپریٹ بھی کر لوں, سو آئی ایم ناٹ اے گرل, میں کوئی لڑکی تو نہیں بن جاؤں گی, پھر بھی مجھے لوگ ٹرانس ہی بولیں گے. تو یہی بات ہوتی ہے. اچھا, یہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مطلب سارے ٹرانس جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, لیکن بعد میں وہ ان کے اندر جو ہے نا کچھ آپریٹ کر لیتے ہیں, ہارمونس لیتے ہیں, یا بیکاز دے ڈونٹ نیڈ دیئر. تو آپ نے کب جو ہے نا یہ محسوس کیا کہ اب آپ میں جو لڑکیوں کی خصلتیں ہیں یہ آپ کو کس ایج میں محسوس ہوا؟ یہ تو محسوس نہیں ہوتا, یہ تو ہوتا ہے. اچھا, ابھی فار ایگزامپل میں بچپن میں تھی نا, مجھے پتہ نہیں تھا یار ٹرانس کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ فار ایگزامپل میں 5 میں ہوئی, مجھے ابھی بھی یاد ہے میں 5 میں تھی, اور میں اپنے ٹیچر کو میں نے بولا, میں نے کہا میں ذرا واش روم جاتی ہوں. اور میں جب نیچے آ رہی تھی تو سیڑھیوں میں کچھ لڑکے کھڑے تھے. اس وقت میری کیا ایج ہوگی 5 کلاس میں, یہی 7, 8, 9 سال, 10 سال ہوگی. کچھ لڑکے کھڑے تھے, انہوں نے مجھے کہتے ہیں خسرا ہجرا. میں بچی تھی اس وقت. اچھا, آئی ایم ناٹ ینگر ایج, میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں. تو میں باہر کے آ گئی تھی, میں واش روم بھی نہیں گئی, میں کلاس میں آ گئی تھی. میں نے کہا وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہی ہیں. ان کو پتہ تھا کہ یار خسرا کیا ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتہ تھا خسرا کیا ہوتے ہیں. تو یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ نا لوگوں نے بھی بتایا یار تم یہ ہو. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں نا, آپ یہاں پہ ایک بچے کو نا اکیلا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو اکیلے چھوڑ کے لڑکیوں کے ساتھ ہی آپ اسے چھوڑ دیں, اس کے اندر نا لڑکوں والی فطرت ہوگی نا, وہ لڑکا ہی بڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس میں لڑکوں والی فطرت نہیں ہوگی نا, تو اس سے آٹومیٹکلی لڑکی بن جائے گی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے,
کوئی سے کرتا نہیں ہے کہ یار تم یہ اس طرح ہو, یہ بس ہوتا ہے انسان میں. تو یہ بھی میں بچپن میں یہ سے فیل کرتی آ رہی تھی, ایسی ہی میں بڑی ہوتی آ رہی تھی. لوگ کہتے جا رہے تھے میں کرتی جا رہی تھی, لوگ کہتے جا رہے تھے میں کرتی جا رہی تھی, کرتے 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 آج میں اس اسٹیج پر پہنچ گئی. اچھا جی. اچھا, ویسے میں اپنی ایک بچپن کی بات کروں. بچپن میں ہم جب مطلب ہمیں اتنے زیادہ ٹرانسجنڈر نظر نہیں آتے تھے. اب اگر اب ہر گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ٹرانسجنڈر نظر آتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس وقت نہیں تھے یا اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کو نا ایک بات بتاتی ہوں نا کہ اس وقت جب میں بھی چھوٹی تھی میں اتنے نہیں دیکھتی تھی. کسی ہمارے گھر کے ساتھ بھی کوئی فنکشن ہوتا تو یا 2 آتے تھے یا 3 آ جاتے تھے نا. تو بات صرف یہ ہے نا کہ پہلے بھی ٹرانسجنڈر بہت تھے. یہ ٹرانسجنڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی بہت تھے. اس ٹائم سے یہ آ رہے ہیں. دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جب اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت ساری چیزیں بنائی جو مرد اور عورت کے مطلب اپوزٹ ہے. فار ایگزامپل ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے, کسی کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ معذور ہوتے ہیں نا, اب نارمل ہوتے ہیں, وہ اب نارمل ہوتے ہیں نا ان کے, کیونکہ ان کے اعضاء نہیں ہوتے ان کے ساتھ. اچھا کچھ ایسی اب ایسے مرد ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے, تو ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹرانس ہے یا یہ گے ہیں, ہم تو یہ نہیں بول سکتے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا. تو ایک تو میرے حساب سے جو آج کل جو لوگ ایک دوسرے کو بہت نا نیچا دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ ٹرانس ہے, یار اس کے گھر میں ٹرانس ہے, یہ وہ, تو اللہ تعالیٰ نا پھر ان کے گھر میں بھی پیدا کرتے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ آج کل تو ہمارا معاشرہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے کہ پہلے بھی ٹرانس ہوتے تھے نا, ان کے بھائی ان کے ابو ان کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, آج کل تو تھوڑا سا زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے تو لوگوں نے مختلف پہلے یہ ہوتا تھا؟ ہاں ہوتا تھا. کتنے لوگوں کو مار دیتے تھے اپنے. یہ دامن شرمئی, یہ ہمارے لیے قابل, یہ شرم ہے ہمارے لیے, یہ ہمیں مطلب شرما رہے معاشرے میں, تو اس کو کل کر دیتے تھے, کرتے تھے. لیکن اس وقت اتنا میڈیا دور تو نہیں تھا نا. ابھی دیکھیں اب بچوں کے ساتھ بھی موبائل ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیشہ ہوتے ہیں, ٹرانس بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ابھی اتنا ماڈرن دور آ گیا کہ ابھی 3 اور 4 کلاس کے بچے کے ساتھ بھی موبائل ہوتے ہیں, اور وہ بچے بھی جانتے ہیں یہ ڈولفن ہے. تو اب اس طرح کا مطلب معاشرے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتے ہیں کافی. پہلے کس طرح کا ٹائم تھا اور ابھی کس طرح کا ٹائم ہے, آپ خود ہی دیکھتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ صرف یہ ٹرانسجنڈر تو ہر کمیونٹی میں ہے نا, جیسے پنجابیوں میں ہوں گے, بلوچوں میں بھی ہوں گے, پشتونوں میں بھی ہے. تو ادھر پشتونوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں. یہ صرف پشتونوں میں ہیں یا پنجابیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے اس طرح حملے ہوتے ہیں, یا گھروں کے اندر ان کو آن نہیں کیا جاتا؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, جو ٹرانس ہے نا, ٹرانسجنڈرز جو ہوتی ہیں, اس میں وومین اور مین جو ہے نا 2 قسمیں ہوتی ہے. ٹرانسجنڈر وومین ہوتی ہے, ٹرانسجنڈر مین ہوتی ہیں. پشتون سوسائٹی میں تو آپ کو پتہ ہے پشتون تو صرف ہمیں نہیں مار رہے, وہ تو ایک دوسرے کو ہی مار رہے. بھائی بھائی کو مار رہے, کوئی اپنی ماں کو مار رہے, کوئی اپنے والد کو مار رہے, کوئی اپنے بچوں کو ذبح کر رہے, کوئی اپنے بچوں کو قتل کر رہے, کوئی اپنی بہن کو مار رہے. ہمیں تو صرف نہیں مار رہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ کتنی نیوز سنتے ہوں گے کہ نوشہرہ میں اپنے باپ نے اپنے کتنے بچوں کو ذبح کر دیا. کتنا آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے بھائی اپنے بھائی کو مار دیا. کس چیز کے اوپر؟ جائیداد کے اوپر. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کبوتر, اس نے میرا کبوتر پکڑا تھا, کبوتر کی وجہ سے اس نے اس کو مار دیا. اچھا میں نے اس کو سلام کیا, اس نے مجھے جواب نہیں دیا, میں نے اس کو مار دیا. تو پختونوں کو تو میں یہ کہوں گا نا کہ کچھ حد سے زیادہ تیز ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہے نا ان میں جو ہے لیک آف ایجوکیشن ہے. صرف ایجوکیشن کرنا نہیں ہوتی, اسے سمجھنی ہوتی ہے. میرے خیال سے ہم لوگ مسلمان ہونے سے پہلے, ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم انسان ہوتے ہیں, پھر بعد میں ہمیں مسلمان کی جاتے ہیں, ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے یار اللہ ایک ہے. پھر ہمیں بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح, تو ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کسی کے بندے کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, لیکن اب کوئی اسے اڈاپٹ نہیں کرتا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ایسے لوگوں کو ہم لوگ جاہل ہی بول سکتے ہیں. جاہل لوگ بہت ہیں. KPK میں بھی ایسے الحمدللہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ مطلب ہماری اتنی عزت کرتے ہیں, ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں. اس میں فیمیلز بھی ہیں, اس میں جو ہے میل بھی ہیں, عزت کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں. آپ خود کو دیکھ لیں, آپ لوگ ہماری کتنی عزت کرتے ہیں. آپ لوگ ہمیں نا انسانوں کی نظر دیکھتے ہیں. پنجاب میں بھی اس طرح ہوتے ہیں, لیکن یہاں کی نسبت وہاں پر مطلب عزت تھوڑی دی جاتی ہے. وہاں پر بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے یہاں ہوتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا, یہ کچھ سالوں میں پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تشدد کے واقعات ٹرانسجنڈر کے اوپر اگر بڑھ رہے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے. جی.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کچھ ریسرچ کیا ہے اس بات پہ کہ سر اس کی وجہ تو مین وجہ میں اپنے آپ سے شروع کروں گی. جی جو پہلی غلطی ہماری ہوتی ہے, اپنی غلطی سے سٹارٹ کر کے پھر آپ دوسروں کے اوپر پھر بعد میں غلطی ڈالوں گی کہ یار ان کی کیا غلطی ہے. سر ہمارے مختلف مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, میں ابھی فنکشن میں ناچ رہی ہوں, ایک بندہ آ کے مجھے وہاں پر پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ پیسے میں اس سے لوں گی کیونکہ میرا کام ہی ہے پیسے لینا. اب لوگ پیسے دے کے آپ کو اپنی پراپرٹی سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ لوگ ہمیں اپنی بیویاں سمجھنے لگ جاتے کہ یار میں نے اس کو پیسے دیے اب یہ میری ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کا کال نہ پک کرو, آپ اس کے ساتھ کہیں باہر جوس پہ نہ جاؤ. اور کے پی کے میں تو دوسری بات میں یہ کہوں کہ یہاں پر وہ جو ہے نا, یہاں پہ مطلب ریپ بہت آج کل ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ پتہ نہیں لوگ اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ بچوں کو نہیں دیکھ رہے, زبردستی سب, ہر کسی کے ساتھ زبردستی, بچوں کے ساتھ زبردستی, لڑکیوں کے ساتھ زبردستی, خواجہ سراؤں کے ساتھ زبردستی. میں کہتی ہوں کہ یہ کام تو ویسے بھی اچھا نہیں ہے, لیکن پھر اس میں زبردستی کر کے اس کو مار دینا, قتل کرنا, یہ کہاں کی انسانیت, یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کون سے دین میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے خواجہ سرا کے ساتھ اتنا برا کرنے؟ ہمیں تو اللہ نے اس دنیا سے نہیں نکالا, ہم پر تو رزق بند نہیں کیا. لوگوں کی نظروں میں ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں. اچھا. تو اچھا ویسے ٹھیک ہے, آپ نے خود بھی بتا دیا کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. جی, اور لوگوں کی جو مسٹیکس ہیں وہ مسٹیکس میں آپ کو یہ بتاؤں, آج کل جو ہے نا مطلب ٹرانس لوگوں کو پیسے لوگ دیتے ہیں نا, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ لوگ پیسے, ان کے پاس پیسے ہیں اور پیسے ان سے لے لو. ہمارے یہاں پر اتنے ایسے لوگ ہیں, یا اللہ توبہ, وہ نا ٹرانس کی کمائی کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا, ہاں, یعنی وہ بتا لیتے ہیں, بتا لیتے ہیں, ٹرانس کی کمائی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں. ویسی فضول میں تمہارے ساتھ اپنے آپ کو ملتے ہیں. وہ پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگ پختون ہیں, اور اپنے نا اس مونچوں کو تاؤ بھی دیتے ہیں, ہم پختون ہیں. اور پھر کمائی کون سا کے لیتے ہیں؟ ہمارے پاؤں والے جو ہمارے پاؤں میں پیسے گرتے ہیں وہ کمائی کھاتے ہیں. اگر کوئی پراسٹیٹیوشن کا کام کر رہی ہے, اس کے جو کمائی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں. تو اب یہ ہماری بس صرف جو ہمارے پختون لوگ ہیں نا اس کے لیے رہ گئی ہیں. یار یہ غلط ہے. کبھی بھی کسی کے ٹیلنٹ کو انہوں نے پروموٹ نہیں کیا, ہمارے پختون سوسائٹی میں خاص طور پر کبھی بھی کسی کے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کرتی. ارے کوئی بندہ ہے, کسی نے کوئی شاعری کی ہے, کسی نے کوئی سانگ گائے, اس کو آپ لوگ اس کی تعریف کرو, اسے اور بھی داد دو یار کہ وہ اور بھی کچھ کرے. نہیں, جلدی اس کا دل توڑ دیں گے, نہیں تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. تو بس نہ خود کامیاب ہوتے نہ دوسروں کو کامیاب ہونے دیتے ہیں. جی. اچھا, یہ مطلب دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ بھی, یعنی جو ٹرانسجینڈر ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک بندے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, اس سے پیسے کھاتے ہیں, پھر جب اس کو کسی اور کے چھوڑ دیتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ یہ ہمیشہ کرتے ہیں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم پولیس جاتے ہیں, ہم عدالت جاتے ہیں, تو وہ پہلی بات یہ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں دوستیاں کرتے ہو. کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں. میں اپنی بات بتاتی ہوں, مجھے کوئی پیسے دیتے ہیں میں صاف بولتی ہوں, نہ میں نے دوستی کرنی ہے, نہ میں نے تمہارے ساتھ کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, نہ میں نے تمہارے ساتھ کہیں جوس پینے جانے. ہاں میرا اپنا دل ہوا تو چلی جاؤں گی, اگر آپ نے میری عزت کی اور آپ میری عزت کرتے ہو تو میں چلی جاؤں گی. اس کے علاوہ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا. آپ پیسے دیتے ہو, آپ کی اپنی مرضی, میں ڈانس کرتی ہوں, ڈانس میں مجھے پیسے دو. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی. میرا تو اپنا یہ ہے. جو میری باقی ٹرانس ہے, اور اکثر مجھے غصہ بھی اس بات کا آتا ہے کہ جو ٹرانس ہوتی ہے کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا تو اپنا منہ میٹھا کر لیتی ہیں. ایک میں ویڈیو کال کسی کی نہیں اٹھاتی, میں کال پہ بات کسی کے ساتھ نہیں کرتی. بس میں کہتی ہوں مجھے میسج کر دیا کرے, وائس کرتی ہوں, وائس پہ بات کر لے کے, اگر میسج پہ بات کر لے کریں. میرا ہمیشہ موبائل سائلنٹ ہی ہوتا ہے. کوئی کتنا بھی امیر کروڑ پتی ہو, خدا کرے کہ وہ مجھے نا ڈیلی لاکھوں روپے دے رہا ہو نا, لیکن نہیں, اس کو میں ایک ہی بات کہوں گی, مجھ سے امید نہیں رکھنی. یار ہم ٹرانس ہیں, ہم کمانے کے لیے نکلے ہیں, ہم نے اپنے پیرنٹس کو چھوڑے, ہم نے اپنے خاندانوں کو چھوڑے, اپنی عیدیں, ہمارے رمضان, ہمارے روزے جو ہیں سارے گھروں میں گزر رہے ہیں. تو ابھی ہم آپ کے ساتھ کون سی وفا کریں گے, اور آپ لوگ ٹرانس میں کون سی وفا دیکھ رہے ہو. اصل لوگ بتا نہیں تم لوگ بڑے بے وفا ہو. تو میں یہ کہتی ہوں اپنی بیویوں کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آپ ادھر آتے اور ہم سے وفا کی امید لگا کے بیٹھے ہو. اچھا, ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. ہر انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ایک زندگی اچھی سی گزاریں, نہ میں آپ سے امید رکھوں گی نہ آپ مجھ سے امید رکھیں. ابھی فار ایگزامپل مجھے کوئی پیسے دے رہے ہیں, بس صرف پیسے دو نا, تو امیدیں کیوں لگا کے بیٹھے ہو. صحیح, پیسے دیں, امیدیں مت لگائیں. ٹھیک. اچھا, یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر جو ٹرانسجینڈر ہے, خواجہ سرا ہے,
ان کی تعلیم یافتہ نہیں ہے زیادہ. آپ تو ہے مطلب بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے مطلب ماسٹر تک پڑھا ہے یا بی اے پڑھا ہے. زیادہ تر جو ہے نا وہ 5ویں 6ویں 7ویں جماعت تک پڑھے ہیں. سر یہ تعلیم تو ایک ایسے بہانہ ہے, تعلیم تو ایک ایسی ہی بہانہ ہے میرے خیال میں. تربیت تو گھر سے ہی ہوتی ہے. جی وہ کہتے ہیں نا, میں نے تربیت پڑھا تھا نا موقع نہیں ملا تعلیم نا کے کہ وہ حوالے آن نہیں سے کرتے نا. کہ فیملی انسان والے کی پہلی مدرسہ جو ہوتی ہے اس کی والدہ کی گود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں جو بیک گراؤنڈ ہوگا آپ وہی شو کریں گی. ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں ہمیں بتایا گیا ہے ایونلی ہمارے جو جانور ہوتے ہیں نا, میں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اگر میں پیچھے دیکھوں تو میرے سارے گھر والے ایسے. ہمارے گھر میں نا اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بلی بیمار ہوتی تو ہمارے گھر آ جاتی ہے, کوئی کتا بیمار ہوتا ہے تو ہمارے گھر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ نا تو وہ خفا ہوتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. میرے جو چاچو ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہیں, وہ سارے ان کا علاج کرتے ہیں. ابھی اگر آپ اپنے گھر میں نا اپنے بچے کے سامنے بلی کو پتھر ماریں گے تو کل وہ بھی بلی کو پتھر ہی مارے گا, کیونکہ اس نے کہا نا کہ میری ماں نے, میرے ابو نے, میری امی نے جو ہے پتھر مارا تھا. تو تربیت تو گھر سے ہی ہوتی ہے. ہمارے ٹرانس میں بھی ایسی کمیونٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ٹرانس کو تو چھوڑ دیں, میں سر آپ لوگ کی بات کروں گی. آپ رپورٹر ہیں نا, جی آپ کے کتنے رپورٹر ہوں گے کہ آپ کے آپس میں کلیگ جیلسی ہیں؟ جیلسی ہوتی ہے آپ بالکل. کی؟ ہاں بالکل ہوتی ہے جیلسی, لائک پولنگ کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں نا. آپ لوگ تعلیمی یافتہ ہو پھر بھی جیلسی از اے نیچرل ہیبٹ, یہ ایک نیچرلی سی چیز ہے. اچھا میں نے آپ کا دل دکھانا, میرے ساتھ برا کرنا, یہ بھی ایک نیچرلی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس کی گھر میں تربیت اچھی ہو, جس گھر میں نا اسلام اچھا ہو, جس گھر میں نا جو دین اچھا ہو, جس گھر میں نا ہیومینٹی سکھائی جاتی ہو, جس گھر میں ایتھکس سکھائے جاتے ہوں, تو اس گھر میں کم از کم ایسے نہیں ہوتا. اور باقی جو ہوتی ہیں ہماری جتنی بھی ٹرانس ہوتی ہیں, کچھ تعلیمی یافتہ ہیں, تعلیم کے ساتھ بھی وہ جاہل ہیں. اچھا, گالیاں دینا, جھگڑے کرنا. میری اپنی خود ایسی دوستیں ہیں, وہ تعلیمی یافتہ ہیں لیکن جاہل موٹے ہیں. ایسے کام کرتی ہیں جاہلوں والے کام کرتی ہیں. تو تعلیم میں تو اس کا کوئی دوش نہیں ہے نا, یہ تو ان کے گھر کی فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح ہے. جی اچھا یہ جو ٹرانسجنڈر ہے تو ان کا کام صرف ناچ گانا ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں, ایسے بہت سارے کام ہیں ہمارے ٹرانس کمیونٹی میں, لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کام کرنے کے لیے چھوڑتے کون ہیں؟ اچھا, گھروں میں نہیں چھوڑا تو کام کرنے کے لیے چھوڑیں گے؟ میری کتنی فرینڈز ہیں وہ ٹرانس نہیں ہے, وہ ڈانس نہیں کرتی, وہ اپنی محنت کرتی ہے, انہیں بھی نہیں لوگ چھوڑتے. ابھی میں آ رہی تھی, میرے ساتھ میری فرینڈ آ رہی تھی گاڑی میں, وہ اپنی باتیں بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس کے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کیا کرتے ہیں. اچھا, ہاں تو دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں نا کہ یہ ڈانس کرنا سب کچھ نہیں ہوتا. میری بہت ساری ایسی فرینڈز ہیں جنہوں نے تعلیم کی ہوئی ہے, وہ جاب کے پیچھے پھر نہیں ہیں. کوئی جاب دے نا کہ نہیں مل جاب رہے, کریں, جاب نہیں ملتے. نہیں کوئی جاب دے نا. اچھا اگر جاب اچھا دینی بھی, وہ یہ سپریم ایسی کورٹ نے جو لیمیٹیشنز ڈالتے ہیں کہ وہ بیچارے جاب کرنے کا دل ہی نہیں کرتے, اتنے ظلم کرتے ہیں اس کے. سپریم کورٹ نے جو ایک فیصلہ دیا تھا کہ ٹرانسجنڈر کو جاب دیا جائے, ادھر پشاور میں بھی میں نے کچھ دفاتر میں دیکھا ہے وہ جاب کر رہے ہیں. تو کیا اس وہ کا کون سا جاب کر رہے ہیں؟ وہ میرے خیال میں پاسپورٹ دفتر میں ہے, نادرا میں ہے, میں نے دیکھے ہیں کچھ ایسے. میں نے تو سر نہیں دیکھی, میں تو خود ہی پاسپورٹ دفتر گئی ہوں, میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں ہے نہیں, بالکل سرکاری دفاتر میں کوئی ایک ٹرانس جو تھی وہ ہماری میڈم تھی, وہ تھی, اور میرے خیال سے انہوں نے بھی چھوڑ دیا, سرکاری جاب میں تھی. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں سر ہمارے جو مطلب رہنا سہنا کھانا پینا ہے نا, وہ ان جاب میں جب بھی جاب آتی ہے سیکیورٹی کی جاب آتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں, میں بندوق ڈال کے گیٹ پہ کھڑی ہو جاؤں, کوئی مجھ سے ڈرے گا؟ کوئی مجھ سے ڈرے گا؟ آپ ایسے جاب لے کے آئیں, یہ نا عزت والی جاب ہو, ایک بند کمرے میں جاؤ. آپ مجھے پبلک پراپرٹی پبلک میں بٹھا دیں تو میں ویسے بھی لوگ مجھے جوکر کی نظر سے دیکھتے ہیں, ادھر میں بیٹھ جاؤں تو اور بھی لوگ ہنسیں گے. نہیں یہ بات ایسی. اچھا تو مطلب یہ اس کا پھر سولوشن آپ لوگوں نے یہی نکالا ہے کہ ہم ہاں, ڈانس وہ ہی ہمارے کریں گے. حکومت جو ابھی نئی حکومت آئی تھی, انہوں نے ہمارے جو ہے ایکس کارڈ کی بھی تنسیخ کر دی, وہ بھی انہوں نے وہ کر دیے کہ دیکھیں ایکس کارڈ کو ختم کر دو. جی, وہ کارڈوں کی جو منظوری آئی تھی نا, وہ تو ہمارے 2018 کے جو کہ ٹرانس رائٹس شناختی جو کارڈ تھے, میں جو جنس کا وہ تھا, ہاں وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. ایسی بہت سارے ایونلی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا جاب تو ویسے بھی نہیں دیتے, کہتے ہیں یہ لوگ نا روڈوں کے اوپر خیر بھی نہیں مانگیں گے, اچھا یہ لوگ ناچیں گے بھی نہیں. کیا کریں ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں نا, ہماری وہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے کمرے, اور اس کا نا ہم لوگ 20,000 30,000 ہم اس کا رینٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی 50,000 تک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ پیسے بہت کم آتے ہیں.
ہم پیسے کمائیں تب بھی مسئلہ, ہم نہ کمائیں تب بھی مسئلہ, کچھ کرے تب بھی مسئلہ, کچھ نہ کرے تب بھی مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو مسئلہ ہی نظر آتے ہیں نا, وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے لوگ, صرف یہی بات ہے. اچھا, تو یہ آپ ٹیکس وغیرہ بھی دیتے ہیں؟ ہاں, میں خود ہی فائلر ہوں الحمدللہ. اچھا. میں حکومت کو ٹیکس دیتی ہوں جی, ایئرلی 5-6 سال سے میں فائلر ہوں الحمدللہ. اچھا ٹھیک, تو اس کے باوجود بھی مطلب یہ پھر بھی جاب وغیرہ نہیں ملتے یعنی سر آپ کو نہیں, اور پاکستان جو میں تو ٹرانسجنڈر یہ ہے؟ کروں, ہمیں تو چھوڑیں ہی, مردوں کو جاب نہیں مل رہی, اتنی چوریاں لوگ کر رہے, ڈاکے کر رہے, بائکوں کے اوپر کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان کو جاب نہیں مل رہی. ان بیچاروں کو پہلے جاب دے دے, ہم تو پھر بھی خیر اور کیا کہتے ہیں گزارا کر لیں گے, کم از کم کسی کو گولی تو نہیں ماریں گے بھوک کے پیچھے. یہاں پہ تو لوگوں نے نا ایزیلی کام دیکھا ہوئے ہیں, پیسے لے لیں, ان کو گولی مار دیں. اچھا, آپ لوگوں کے جو مطلب ٹھیک ہے, یہ آپ جو مسائل بتا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن کچھ آپ لوگوں کے مطلب تنظیمیں بھی ہیں جو اس حوالے سے مطلب کام بھی کرتی ہے, کچھ تنظیمیں ہیں آپ لوگوں کے وہ پشاور میں؟ تنظیمیں صرف اپنے لیے سوچتی ہیں بس. اچھا, ٹرانسجنڈر کے لیے کوئی نہیں؟ نہیں سر, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پارلر کا کورس کریں, پارلر کا کورس تو انہوں نے کر دیا, پارلر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ کو پتہ ہے پارلر کے اوپر بنانا ہو, پارلر کو اس کو کرنا کتنا مطلب کتنی بڑی بات ہے, اور کتنے پیسے اس پر آتے ہیں, کون کرے گا؟ صرف کورس کرنا تو نہیں ہوتا نا, اسے ابھی کہیں پہ لگا بھی دو نا, یہ بات ہوتی ہے. کہتے کہ یہ لوگ نا ٹیلرنگ سیکھیں. سر میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹیلرنگ کو بھی گولی مارے, پارلر کو, یار ہمیں جابس دیں, ہمارے لیے کوٹے مختص کرے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, ہم لوگ آگے پڑھیں. اچھا, ہمارے ساتھ کوئی قانونی تحفظ ہمیں نہیں مل رہی. اگر پارلر میں آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسسٹ کیا جاتا ہے, آپ کو کوئی جاب ملتی ہے, تو آپ یہ ڈانسنگ چھوڑ دی گی؟ سر ابھی میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں, ہر کسی کا اپنے ایک شوق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میرا ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ میں پڑھوں, میں کوئی آفس میں کام کروں اچھے سے, ایز فار ایگزامپل ایز اے مینیجر پوسٹ ہو, کوئی اچھا آفس ورک ہو, وہ انسان کرے نا, ہمیں سمجھائے یار یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے. ابھی کوئی جائے گا, اسے کچھ نہیں آتا, اسے آفس میں بیٹھا تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک, تو یہ مطلب آپ اس حوالے سے آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی نہیں سوچا ہے, اتنے کمیونٹی کے باوجود؟ اب تو ہزاروں میں ہیں ٹرانسجنڈر جو ہے, خیبر پختونخوا میں تو ہزاروں میں ہوں گے جی, تو مطلب 6-7 ہزار 8 ہزار. اچھا, تو کوئی نہیں سوچا بس مطلب یہی کہ آپ لوگوں نے سیکس ورکر رہنا ہے, یا پھر یہ ہے کہ ڈانس کرنی ہے؟ سر کیوں نہیں سوچتے ہیں, کوئی سوچنے تو دے. اب ہم ابھی رمضان کی بات ہے, ہم لوگ گئے تھے مسجد میں تراویح کا ختم میں نے پکڑا تھا, تو وہ 6 دنوں کا ختم تھا. وہاں بھی مسجد میں آ کے لوگ ہمارے ساتھ وہ بندوقیں لے کے آ کے ہمارے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے تھے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں تو چھوڑے, لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ آ کے یہ اتنا تو دیکھتے کہ یار کم از کم یہ مسجد آئی ہیں, ہم ان کی عزت کریں گے اور بھی آئیں. نہیں, ایونلی مسجد میں ایسا ہوتا ہے, فار ایگزامپل نہیں, حقیقتاً میں یہ بات کر رہی ہوں. میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھی تھی, تو میں کسی کے ساتھ بیٹھ گئی, ایک مرد تھا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی, وہ جلدی سے اٹھ کے پیچھے چلا گیا, وہ جگہ اس نے چھوڑ دی. ٹھیک ہے, میں نے یہ سنا ہے, میں نے یہ پڑھا بھی ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کی صف میں جگہ ہو ایک بندے کی اور پیچھے لوگ کھڑے اور بندے کی جگہ کو فل کر, پیچھے والے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. یہ شاید آپ نے بھی پڑھا ہو, لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر صف میں جگہ ہو اور پیچھے لوگ کھڑے ہو, آگے والی صف کو پہلے کمپلیٹ نہیں کرتے, اور پیچھے لوگ کھڑے, پیچھے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ کرنا نہیں ہونا, کیونکہ یہ شرم کی بات ہے. صحیح, پتہ نہیں ہم ان کو کیا نظر آتے. ٹھیک. اچھا, اگر میں آپ سے سمپلی یہ بات کروں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, ان کی کیا بڑے بڑے مسائل ہیں, تو آپ کیا کہیں گی؟ سر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے نا, ہماری لائف کا تحفظ کا ہے بس, اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا رکھتا ہے الحمدللہ. میں تو یہ کہتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ خواجہ سرا کا اتنا مددگار ہے, کیونکہ خواجہ سرا کا جب دل ٹوٹے تو وہ اللہ کے سامنے جانماز بیٹھ کر ہی تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا رو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہیں پر جاتی ہوں, بینک جاتی ہوں, میں جہاں بھی جاتی ہوں, کوئی مشکل سے مشکل کام میرا ہونا جو نہ ہو رہا ہو, اللہ میرا کر دیتے الحمدللہ. ٹھیک ہے, لیکن بس میں یہ کہوں گی کہ لوگوں نے اس کو ہمیں کچھ اور سمجھا ہوئے, تو ہمارا تو اپنا سب کچھ ہوتا ہے الحمدللہ, بس لوگوں سے ہے کہ وہ تحفظ کا ہمیں بڑا مسئلہ ہے. تو پولیس جو ہے نا تحفظ نہیں کرتی ہے؟
سر سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے تحفظ جو ہے ساری KPK پولیس کو تو میں نہیں یاد کروں گی, کچھ پولیس والے. اچھا. اور یہ میں ایسی بات نہیں کرتی, ثبوت کے ساتھ بات کرتی ہوں. میرا اپنا ایک کیس تھا, اس کیس میں جو تھا ہمارے جو کچھ وہ ہوتے ہیں ہشتگری تانے میں ہمارے, وہ اسے کیا بولتے ہیں پتہ نہیں, میرے مجھ سے نام رکے, وہ انویسٹیگیشن والے, تفتیشی DFC جو ہوتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں مخالف پارٹی سے. آپ کو نہ وکالت نامہ پہنچاتے ہیں, آپ کو نہ یہ بتاتے کہ یار آپ کی ڈیٹ ہے بس, اور نہ ہی آپ کے کیس میں, میری کیس میں ہمارے نگری کے انویسٹیگیشن والوں نے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا کہ میرے جو وہ تھے ان کو نا بس چھوٹ مل رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آتی ہوں پولیس کا تو یہ کردار ہو گیا. پولیس کو کوئی گالیاں دے تو پولیس 2 منٹ میں اس کو گرفتار کر دیتی ہے. ایسا ہے 2 منٹ میں 3 منٹ میں گرفتار ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن ایک انسانی زندگی کے ساتھ کوئی کھیل رہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ یار ہمیں بچاؤ, نہیں, کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. میں آپ کو بات بتاتی ہوں, کوئی کسی نے مجھے پیسے دیے, اس نے تو مجھے خرید تو نہیں لیا نا, پیسوں کے وانا کسٹمر کا نا انہیں پبیا وا کسٹمر ولی راکئی کیوں دیتے پیسے, مت دے یار, مت دینا پیسے. آپ کو کوئی زور ہے, آپ آتے بھی خود ہی فنکشن پر ہو, آپ آتے بھی خود ہی ویڈنگ پارٹی پر ہو, امیدیں بھی خود ہی رکھتے ہو, جب پھر ٹوٹتی تو پھر بیچارے خواجہ سرا کی خیر نہیں ہوتی. تو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جو دیکھتے ہیں نا وہ خواجہ سراؤں سے نا بھتے مانگتے ہیں, ہمیں پیسے دو نا, ہمیں یہ کریں گے, ہم تمہاری فیملی کو فائر کریں گے, ہم تمہیں فائر کریں گے, ہم تمہاری ویڈیو بنائیں گے, ہم تمہارے بال کاٹیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. پولیس خاموش ہے, ہمیں بس تحفظ نہیں مل رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے نا وہ خواجہ سراؤں کو انصاف دینے میں ناکامیاب رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے کے اوپر 20 FIR ہوں گی, 20 FIR خواجہ سراؤں نے کیے ہوں گے. کسی سے 2 لاکھ لیے ہوں گے, کسی سے 3 لاکھ, کسی سے 5 لاکھ, کسی کے گھر کو فائر کیا ہوگا, پھر بھی جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کو رہا کر دیتے ہیں. اچھا. پھر جو ہے ہماری جو جج صاحبان ہیں, میں ان کو بھی یہ پہنچاؤں گی کہ یہ آواز میری پہنچے ان تک کہ کبھی بھی آپ کے پاس خواجہ سرا کی طرف سے کوئی ایسے بندے کے مطلب آتے ہیں, آپ اس بندے کو چیک کریں کہ آئے اس کے ریکارڈ کیسا ہے, کیسا بندہ ہے یہ, تب آپ اپنا فیصلہ سنائیں. آپ لوگ تو کہہ دیتے کہ بس اس کو ضمانت مل گئی ہے, بیچارے خواجہ سرا کی خیر نہیں ہوتی, اس کے گھر کو فائر کرتے ہیں, ان کی ماں بہنوں کو وہ مطلب نمبر پیدا کر کے, آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے, نمبر بھی پیدا ہو جاتے ہیں گھروں کے, ویڈیوز بھجواتے ہیں, اس سے ویڈیو کر کے اس کے گھر والوں کو ویڈیو بھیجاتے ہیں. یہ بتائیں یہ کہاں کا مسلمان ہے, کہاں کی انصاف ہے. یہاں پہ ہمیں تحفظ نہیں مل رہا, باقی ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, میں بہت خوش پشاور میں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیس جو ہے ان کو پتہ نہیں پولیس کچھ نہیں کر رہی, یا پولیس کو خواجہ سرا کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں, آئی ڈونٹ نو آئے, پتہ نہیں. کچھ عرصہ پہلے تک جب آپ لوگوں کے اوپر زیادہ حملے ہو رہے تھے تو اس وقت کچھ خیبر پختونخوا پولیس نے, بلکہ پشاور پولیس نے کچھ جو فیمیل ڈیسک ہے مطلب کچھ تھانوں میں تھی, تو اس میں آپ لوگوں کو بھی یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ آپ لوگ وہاں جا کے اپنے جو ہے نا وہ شکایت وغیرہ درج کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا. کہ ہماری ایک فرینڈ سے کسی نے پیسے لے لیے تھے, زبردست اس کو اغوا کر کے اس کو کہا کہ اتنے پیسے دو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کرتے, اس نے گھر کال کی, اس کے پیسے دے دیے تھے. تو اس طرح کے ابھی جو ہے معاملات سٹارٹ ہوئے ہیں. اچھا. اور حکومت ہماری سو رہی ہے, ہاں پولیس ہماری سو رہی ہے. اور یہ جو بتا لیتے ہیں یہ کوئی بدماش قسم کے لوگ ہیں یا کوئی اور؟ نہیں سر, یہ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام سے لوگ ہوتے ہیں, جن سے کام نہیں ہو سکتا, جو فل ناراستہ ہوتے ہیں, مطلب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے, صرف ہجڑوں کی کمائی کے لیے بیٹھے ہوتے کہ ہجڑا کمائے گا تو پھر ہمیں لا کے دے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اصلی اور خاندانی اور مرد لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتے. ایسے بڑے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں سر, وہ ایسے پیسے کو بہاتے پانی کی طرح, پیچھے موڑ کر بھی نہیں دیکھتے. صحیح ہے. تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی سولوشن نہیں نکالا کہ اگر پولیس بھی آپ لوگوں کی بات نہیں سن رہی ہے؟ نہیں, ابھی ہم لوگ دھرنا نکالیں گے نا, ابھی کیا سولوشن نکالے, ابھی ہم بندوق اٹھا کے نہیں کھڑے ہو سکتے. اچھا. نہیں وہ یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, پولیس ابھی ہم لوگ بندوق اٹھا کے کھڑے ہو جائے, کسی بندے کو ہم نے مار دیا, پھر کل حکومت ہمارے گیٹ پہ کھڑی ہوگی, آپ نے کیوں قانون کو ہاتھ میں لیا, ہمیں بھی نہیں سیو کرنے کے, ہمیں بھی کچھ نہیں کرنے دے رہے. تو یہ بات نہیں ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ پہلے جو ہے نا پشتون معاشرے میں یہ تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹرانسجنڈر کے لیے مسائل تھے, اس کو آن نہیں کیا جاتا تھا. آن تو اب بھی شاید نہیں کیا جاتا ہے فیملی سے, تو کیا اس میں اب کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی ابھی جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں ان کو فیملیز آن کرتی ہیں؟ سر ٹرانسجنڈر کو کبھی کوئی آن نہیں کرتا, یہ ایک حقیقت سی بات ہے.
صرف یہ آن کرتے ہیں, اچھا, منی, پیسہ, بس. تو اگر گھر میں آپ پیسے دیں پھر ٹھیک ہے؟ گھر میں آپ پیسے دیں تو ٹھیک ہے, اچھا. گھر میں آپ اپنی گھر والوں کا خیال کرے تو ٹھیک ہے, اپنے خاندان والوں کا خیال کرے تو ٹھیک ہے. نہیں تو وہ تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے نا, آپ وہ تو الگ سی بات ہے نا. سر میں ایک بات کہتی ہوں نا کہ اگر میری ایک فرینڈ ہے اور میں ہمیشہ اس کی امی کی تعریف کرتی ہوں. اچھا. اس کی امی کی تعریف میں ایسے کرتی ہوں, اس کی امی کی, اس کے ابو کی, اور میں اس کی یہ تعریف کرتی ہوں کہ وہ جیسی بھی ہے اسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے. بھائی کی شادی میں بیٹھی ہوتی ہے, بہن کی شادی میں بیٹھی ہوتی ہے, خاندان والے میں بیٹھی ہوتی ہے, جیسی بھی ہے انہیں قبول ہے. ہمارے فیملیز میں کیا ہوتا ہے, نہیں آپ نے مرد بن کے آنا ہے. پہلے تو آپ شادی میں آ بھی نہیں سکتے, اچھا. اگر آنا بھی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو مرد بنانا. آپ مجھے بتائیں یہ مرد کی دوائی کہاں سے ملتی ہے کہ میں اپنے لیے لے لوں, کہ میں مرد بن جاؤں؟ یہ دوائی کہاں پہ ملتی ہے؟ یہ میڈیسن کسی ڈاکٹر کو آپ کو پتہ ہے؟ اچھا, نہیں تو وہ مطلب آپ وہ کپڑے پہن لیں مردوں والے, یہی کہیں گے نا, تو سر ٹوپی پہن لیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, چلو میں نے کپڑے بھی مردوں والے پہن لیے, میں نے ٹوپی بھی پہن لی, اپنے اس منہ کے ساتھ میں کیا کروں گی؟ صحیح ہے. اچھا, جو میرا منہ مردوں والا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ گھر جاتی ہیں اپنے؟ جی اتنی خاص نہیں چاہتی, اچھا, لیکن بس ہائی ہیلو رکھتی ہوں. تو امی سے بات ہوتی ہے؟ ہاں جی, اب سب سے الحمدللہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ پیسے ویسے دیتی ہیں امی کو آپ؟ سر میرے جو فیملی والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اگر پیسوں کی بات ہوتی تو آج میں بھی گھر میں ہی بیٹھی ہوتی کہ میں ان کو پیسے دیتی اور وہ لیتے. میرے جو فادر ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. اچھا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ آپ کروڑوں بھی دیں نا, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, میرے لیے یہی سب کچھ ہے. تو اب کیسے ٹھیک کرنا ہے مجھے خود بھی نہیں پتہ. تو بھائیوں سے باتیں ہوتی ہیں آپ کی فون پہ؟ جی ہاں الحمدللہ بھائیوں سے بات ہوتی ہے میری. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مطلب بڑا جو ہے نا آپ کے ساتھ دلچسپ گفتگو جاری ہے. مجھے مطلب بڑا یعنی یہ اس میں بڑا ہاں, اکثر میں ہماری سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں, سوچتا رہتا اکثر ہوں, لوگوں کو بڑے مزے آتے ہیں ہماری سٹوریز سن کر. میں سوچتا رہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے, ایسے کیا مسائل ہے. مطلب یہ آپ اپنے جو ہے نا مطلب آپ کی کمیونٹی ہے وہ کوئی مطلب یہ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ خود اٹھیں, اپنے لیے حق مانگیں. ایسا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی آواز کمزور ہے, لیکن جب زیادہ لوگ ہوں گے. آپ ہمارے شریک ہوئے, آپ نے دیکھے کتنے, آپ نے دیکھیں کتنا ہم لوگ کی. سر ہمیں پہلے سیکیورٹی دے دے, تحفظ دے دے, ہمیں عزت دے دے, بعد میں پھر سب کچھ ہو جائے گا نا. جب عزت ہی نہیں ہے کسی کی تو اس کو کوئی کیا پوچھے گا. آپ کو پتہ ہے جب کسی گھر میں نا ایک لڑکا کام نہیں کرتا ہوتا اور ایک بھائی کام کرتا ہے اور ایک بھائی کام نہیں کرتا, تو جو کام نہیں کرتا اس کی کیا عزت ہوتی ہے؟ نہیں چیلنجز ہیں, لیکن آپ لوگ سٹرگل کریں نا اس کے لیے. تو بہت سارے مطلب ماضی میں ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگوں نے سٹرگل کی ہے اس حوالے سے, کوشش کی ہے, تو تب جا کے قربانیاں دی ہے, تو پھر جو ہے نا ان کو رائٹ بھی ملے ہیں. اور قربانی ابھی ہم کریں, اپنے آپ کو مطلب قربانی اس طرح میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی کیا کریں ہم. مطلب سر آپ کو میں بتاتی ہوں نا, یہ پولیس کس لیے بیٹھی ہے, یا عدالتیں کس لیے بیٹھی ہیں. جب آپ کو پتہ ہے ایک بندے نے آپ کو ثبوت دکھا رہے ہیں کہ اس بندے نے مجھے دھمکی دی ہے, اس بندے نے مجھے دیکھو ہمارے گھر کے اوپر فائر کیے, اس کے بعد بھی آپ کو حکومت کچھ نہیں کر رہی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اور ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کی جان, اپنی جان لے لیں. نہیں جان نہ لیں, مطلب یہ دیکھیں یہ تو اب عام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہیں کہ ان کی بھی کوئی آواز نہیں سنتا ہے. لیکن پھر وہ جیسی سیاسی جماعتیں ہیں, لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہے, مظاہرے کرتے ہیں, وہ میڈیا کے ذریعے سے اپنی آواز جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح مطلب آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ کمزور ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں سر, وہ تو ہم کرتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں. کچھ آپ لوگوں میں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یونٹی بھی نہیں ہے. ہاں کچھ یونٹی بھی ختم ہوئی ہے کافی. ہاں تو یہ وجہ بھی ہے. اچھا آپ جو یہ مڑیخ کیا ہوتا ہے؟ سر مڑخ, اچھا یہ پشتو کا لفظ ہے؟ نہیں یہ خسرو کی زبان کا لفظ ہے. اچھا ہاں جی, تو ماڑخ اسے ہی بولتے ہیں, ایز اے فرینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے, اور آپ جسے پسند کرتے ہو وہی آپ کا ماڑخ ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کو بھی کوئی مڑخ ہے؟ میرا ماڑخ تو نہیں, میرا ایک فرینڈ ہے جو اچھے انسان ہیں, میری بہت ہیلپ کرتے ہیں, ان کی فیملی میری بہت عزت کرتی ہے. مطلب میں ان کے گھر بھی آتی جاتی ہوں, الحمدللہ وہ میری بہت عزت کرتے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ماڑخ کی طرح تو میں ان کو نہیں وہ کرتی, لیکن ایک بندہ ہے نا آپ کی غم میں شریک ہو, آپ کے درد میں شریک ہو, آپ کی ہیلپ کرے. اس نے میرے لیے ایسے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں
وہ کیا کہتے ہیں جو میری بیک بون اس نے میری مضبوط کی ہوئی ہے. کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن آپ کو ایسے کچھ لوگ مل جاتے ہیں, صرف وہ نہیں, میرے اور بھی ایسے الحمدللہ بہت سارے دوست ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں, جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو میرے غم میں شریک ہوتے ہیں. بہت سارے میرے فرینڈ ہیں, الحمدللہ ان کو سب کو خوش رکھے. میرے بہت اچھے دوست ہیں, مجھے اچھے دوست بھی مل جاتے ہیں, برے تو ملتے ہی آ جاتے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن میں اچھے دوستوں کی بات کروں جو اچھے ہوتے ہیں اور آپ کے مطلب آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں. تو ایسے میرے اور بھی بڑے سے لوگ ہیں, آفریدیز میں بھی ہیں, ممند میں بھی ہیں, کاکا خیلوں میں بھی ہیں, وزیروں میں بھی الحمدللہ کافی لوگ عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. زبردست. اچھا یہ چونکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا ایک کمیونٹی ہے, اس ملک کی شہری ہیں, دیکھتے رہتے ہیں یہ جو ملک کے سیاسی حالات ہے. اب آپ کی نظر میں ہوگا کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, جی ہاں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سر انڈیا نے تو پاکستان پہ حملہ ابھی کیا ہے, لیکن میں ہمیشہ دعاؤں میں پاکستان کے لیے دعا کرتی ہوں. اچھا, کیونکہ پاکستان میں امن ہوگا تو ہم بھی خوش ہوں گے. پاکستان ہمارا گھر ہے نا. پاکستان تو اس طرح نہیں ہے فار ایگزامپل کہ بس ہم لوگ جی رہے ہوں پاکستان, نہیں. میں پاکستان سے بہت پیار کرتی ہوں. میں کتنی کنٹریز گئی ہوں, باہر کنٹریز بھی گئی ہوں, میرا دل نہیں لگتا. مجھے پاکستان ہی بہت اچھا لگتا ہے. پاکستان کی جو مٹی ہے, پاکستان کے جو بھی پودے, پاکستان مطلب بس مجھے پاکستان کی زمین ہی اچھی لگتی ہے. مجھے باہر ملکوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے ایسے لوگ بولتے ہیں آپ باہر چلی جائیں, میں نے کہ باہر ملک میں نے کیا کرنا ہے. اس فار ایگزامپل جو لوگ باہر چلے گئے ہیں نا, وہ سب وہاں پہ ناخوش ہیں. ٹھیک. اگر کوئی خوش بھی ہے نا تو میرے خیال سے وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کے بغیر کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے بالکل. جتنے لوگ بھی گئے ہیں ساری خفا ہوتے ہیں, ویسے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ خوش ہیں اور یورپ پہ اور یہ نہیں, ساری خفا ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے سر, میں گئی ہوں, میں آتی جاتی ہوں, یا پرائے لوگوں کے ساتھ آپ کیا اپنا دکھ درد شریک کرو گے؟ ٹھیک ہے وہاں پہ انسانیت ہے, لیکن وہاں پہ نا وہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ مطلب ہر کوئی اپنی لائف میں لگا ہوا ہے, آپ کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو اگر بھوک بھی ہو نہیں تو یہ سی بات نہیں ہوتی. اچھا یہ آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے, تو یہاں پہ پچھلی تقریباً تیسری مرتبہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ تو ابھی بہت سارے مسائل جو ہے نا بیان کر رہی ہے, تو لیکن آپ نے حکومت کی طرف کوئی بات نہیں کی. یہ سارے آپ لوگوں کے جو مسئلے ہیں یہ تو حکومت نے حل کروانے ہیں نا, تو کیا آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ سر جو پہلے عمران خان جب تھے نا, اور جو پہلے جو حکومت تھی پاکستان میں, جو حکومتی تحریک انصاف کی, جب عمران خان پرائم منسٹر تھے نا ایک ٹائم میں وہ, جی, تو اس وقت ہمارے بہت حالات اچھے ہوئے تھے. اچھا, بہت زیادہ, ہم لوگ بہت وہ سیٹسفائی عمران تھے. خان صاحب خصوصی توجہ مطلب انہوں نے کچھ اس طرح ہاں جی, اقدامات لیے تھے؟ جی ہاں, انہوں نے اقدامات بھی لیے تھے, اور انہوں نے ہماری کمیونٹی کو بھی بہت سپورٹ کیا تھا. اور صرف ہماری کمیونٹی کے نہیں, یہ جو پولیس جتنے بھی ہیں نا, ان کو بھی بڑا ٹائٹ کر کے رکھا تھا. اچھا, ہم لوگ جاتے تھے نا, ہمارا اپنا ایک ایپ ہوتا تھا, اس میں اپنے کمپلینٹ ڈال کے آپ کے پیچھے جو ہے نا ڈی ایس پی او ایس پی آپ کے پیچھے کال کرتے تھے. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ تھا. اور جب سے عمران خان گئے ہیں ہماری بڑی حالت خراب ہو گئی ہے. لیکن یہاں تو حکومت عمران خان کی پارٹی کی ہے نا. حکومت یہاں پہ عمران خان کی ہے, لیکن ہاتھ تو کسی اور کے نا. اچھا, تو یعنی علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ سر میں تو, انہوں نے ابھی تک ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں گی. آپ کی کبھی ان سے صرف بیان دینے سے ملاقات ہوئی ہے کبھی؟ آپ کل بھی ہماری میٹنگ تھی ان کے ساتھ میرے خیال سے, لیکن وہ نہیں آئے تھے. میرے خود اپنے ایک سانگ ریکارڈنگ تھی سوابی میں وہاں گئی تھی, لیکن ہماری کل امین گنڈاپور کے ساتھ جو تھی نا وہ تھی. سر میں یہ کہتی ہوں نا کہ حکومت کو تو چھوڑیں, یہ کام پولیس کا ہے. آپ ہمارے نا, آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹیکس سے نا پولیس کو سیلری ملتی ہے نا, ہم سب ٹیکس دیتے ہیں نا, تب جا کے ان کو سیلریز ملتی ہے نا. تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں حکومت کیا سنبھالے گی؟ نہیں, تو حکومت تو اس کے انڈر ہے نا, پولیس تو اس کے انڈر ہے نا. تو حکومت نے تو کہا, علی امین گنڈاپور تو ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. مطلب انہوں نے بیان بھی دیا تھا, میری ایک کیس ہوا تھا تو پھر انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے, اور بہت ہی میرا کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے نا, بہت ہی مجھے لوگوں نے اس میں مطلب سپورٹ کیا تھا. لیکن ویڈیو والا معاملہ تھا آپ کا نا, اس میں مجھے بہت لوگوں نے, علی امین گنڈاپور کا بھی جو تھا وہ بھی آیا تھا, انہوں نے کہا کہ مطلب ہم اس کے ساتھ ہیں, اور بہت اچھا مطلب مجھے فیل ہوا تھا. لیکن وہ تو کرتے ہیں, لیکن اب یہاں پر بھی تو جو بیڑیا یہاں پہ بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے نا. بالکل. ابھی تو پولیس کے جو چیف ہے وہ, پولیس سے سر میں تو اب یہ کہتا ہوں نا کہ ساری پولیس کی تو بات نہیں کرتی, اچھے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن آج کل پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں بڑے ہی عجیب سے ہیں, وہ پتہ نہیں ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں. جی اچھا, تو بس یہ تو میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ لوگ خود جو ہے نا جب اس کے خلاف اٹھیں گے
ایسے مطلب چیف منسٹر سے ملاقاتیں کریں گے, مظاہرے کریں گے, جب آپ بالکل اور میڈیا کے ذریعے سے آواز اٹھائیں گے تو پھر وہ آپ کی آواز سنی جائے گی میرے خیال میں. انشاءاللہ. بس سر ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اور صرف تحفظ چاہیے بس, اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ہم کسی کو یہ نہیں بولتے کہ یار آپ ہمیں یہ دو وہ دو, نہیں, وہ ہم اپنے لیے خود ہی پیدا کر لیتے, وہ ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. صحیح. لیکن جو ہے نا ہمیں تحفظ نہیں مل رہا. مسجد جاتے ہوئے ہم لوگ ڈرتے ہیں, بازار جاتے ہوئے ہم لوگ ڈرتے ہیں. اور یہ صرف پشاور میں ہی اس طرح ہے, کے پی کے میں ہی اس طرح ہے, باہر ادھر اس طرح نہیں. باہر آپ اتنے ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نہ میں اپنی بات کروں گی, اوروں کی بات نہیں, نہ میں کسی کے ساتھ مطلب لڑائی جھگڑے کرتی ہوں, نہ میں مطلب کسی کے ساتھ اس طرح کوئی امیدیں ان کو دیتی ہوں. صاف سی بات کرتی ہوں, یار میرا کام ہے فنکشن کرنا, فنکشن آتے ہو نہیں آتے آپ کی اپنی مرضی ہے, نہ مجھ سے گلا کرو نہ میں گلا کروں گی. میں تو صاف سی بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے بات کے رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے نا, کہ یہ بھی بندے نے آپ کو پیسے دینے پھر بعد میں آپ کے ساتھ لڑائیاں کرے گا. ٹولفن ایان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.